فرقان گور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ابن خلدون کے تاریخی فہم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ابن خلدون ایسا مورخ ہے جس نے تاریخ کو نیا پیرایہ دیا ہے، نئے رنگ میں اس نے تاریخ کو دیکھا ہے۔ ابن خلدون 8ویں صدی کا ایک مغربی مورخ ہے۔ مغرب سے مراد یہاں مغرب عربی ہے۔ عرب کا جو مغربی حصہ مصر سے اس طرف تیونس اور لیبیا اور باقی ممالک کو شامل ہے، الجزائر اور اس زمانے میں اندلس، یہ سارا مغرب عربی کہلاتا تھا۔ اس لیے ابن خلدون کو مغربی بھی کہا جاتا ہے۔ ابن خلدون اس بات کے اوپر اعتقاد رکھتا تھا کہ تاریخ اور مورخ ایسی تاریخ حکمت اور فلسفے کے باب سے ہے۔ تاریخ ایک ایسی دانش ہے، ایک ایسا علم ہے جسے ہم لوگوں کے حالات اور واقعات، ریاستوں کے گرنے کے اور ان کے پنپنے کے اور ان کے اقتدار میں آنے کے اسباب اور ان کے زائل ہو جانے کے اسباب پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس لیے تاریخ علت اور معلول یعنی کاز اور ایفیکٹ کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن یہ کاز اور ایفیکٹ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے زوال یا انحطاط اور دوسری طرف ان کے ارتقاء اور بلندی کے حوالے سے تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ یوں ابن خلدون تاریخ کے نظریاتی فلسفے کا قائل ہے، لیکن اس نظریاتی فلسفے تک پہنچنے کے لیے ابن خلدون ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ نگاری کو بھی دقیق ہونا چاہیے۔ یعنی ہم جب تک تاریخ نگاری کے معاملے میں دقت سے کام نہیں لیں گے تب تک ہمارے جتنے بھی نظریات ہوں گے وہ بھی دقیق نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے ابن خلدون کی ساری توجہ ابتدائی اپنی جو کتاب کا اس نے مقدمہ لکھا ہے اس میں اس بات کی طرف ہے کہ وہ مورخین کو ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرے۔ آج ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ تاریخ نگاری کے حوالے سے ابن خلدون نے مورخین کو کن کن چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی غلطیوں کو پہچان کر ایک دقیق تاریخ نگاری کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میرے ساتھ میرے دوست شبیر رحیم صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ ابن خلدون کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس نے مورخین کی غلطیاں یا مورخین کے جو نارسائیاں تھیں یا جو مشکلات تاریخ نگاری کے اندر موجود تھیں انہیں اس نے کس انداز میں متعارف کرایا؟ جی شکریہ۔ آپ نے ابتدائی گفتگو میں ابن خلدون کی شخصیت کے بارے میں بتایا، اور ابن خلدون کو فلسفہ تاریخ کا تقریباً بانی مانا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کی گفتگو کا لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ تاریخی واقعات کو جانچنے کے حوالے سے انہوں نے بہت سی چیزوں کو، جو آپ نے تعبیر استعمال کی مورخین کی غلطیاں، کہ کون کون سی چیزوں پہ وہ توجہ نہیں دیتے، وہ ساری ان چیزوں کو آ کے انہوں نے بیان کیا، جس کو فلسفہ تاریخ کا عنوان آپ دے سکتے ہیں۔ فلسفہ انتقادی، فلسفہ انتقادی ہے۔ ہاں جی، تو جہاں تک فلسفہ تاریخ کی بات ہے ابن خلدون کی، تو انہوں نے بنیادی طور پہ جو راوی کی کیا نام ہے، اس کی وثاقت ہے یا اس کا سکہ ہونا ہے کہ اگر فلاں نے کہہ دیا تو بس یہ واقعہ ایسے ہی ہوگا، اس کو آ کے چیلنج کیا ہے۔ اس کی یعنی برعکس یا اس کے مقابل کیا لے کے آیا، عقلی چیزیں۔ بھائی اگر فلاں بندے نے یہ بات کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ واقعہ یہ چیز ایسے ہی ہوگی۔ اس نے شروع میں عقل کو دخالت دی، اس نے شروع میں ہی کہہ دیا ہے کہ تاریخ میں جھوٹ یا غلط بیانی کا عنصر بہت ہی کامن ہے اور بہت ہی عام ہے، اس لیے راوی کے اوپر اعتماد کرنا یا راوی کی وثاقت کے اوپر اطمینان کر کے بیٹھ جانا اور کہنا فلاں نے یہ نقل کر دیا ہے، فلاں نے یہ بات کہہ دی ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں آنا پڑے گا انہی چیزوں کی طرف جسے آپ فرما رہے ہیں۔ تو ذرا
ان کو وہی جو آپ نے حکمت کی کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب کوئی تاریخی واقعہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس واقعے کو نقل کرنے والے یا واقعے کو لکھنے والے کے تمام تر تعصبات کو دیکھتے ہیں. یعنی یہاں پہ ابن خلدون کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ اس نے اپنے ذاتی چیزوں کو ملحوظ رکھ کر اس واقعے کو لکھا ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ چاہتا ہے کہ فلاں بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو کیا کرے گا؟ قصیدہ لکھے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو اصول ہے کیا نام ہے ابن خلدون کا، وہ یہی ہے کہ آپ اس شخص پہ اعتماد نہیں کریں گے. باقی بہت ساری عقلی چیزیں ہیں، بہت ساری تاریخی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اصل نقطے کی طرف لے کے جائیں گی. خوب مورخین کی غلطیوں کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. بہت سے مواقع پہ مورخ اپنے تعصبات کو دخالت دیتا ہے، بہت سے مواقع پہ وہ اپنے زمانے کی فضا سے آشنا نہیں ہوتا، بہت سے مواقع پہ وہ کیا نام ہے بہت سے مبالغے سے کام لیتا ہے. اس کی بے تحاشا مثالیں ہیں. یعنی جب آپ ابن خلدون نے جو مثالیں دی ہیں، اگر ہم ان پہ فوکس کریں، بنی اسرائیل کی مثلا، بالکل وہ کہتا ہے کہ لشکر کی جو بنی اسرائیل کا لشکر ہے، وہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کا جو لشکر ہے اس کی تعداد حتیٰ کہ 6 لاکھ تک بتائی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 6,000 لاکھ نقل کر رہے ہیں، جبکہ اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے اور اس سے 4 نسلیں یا 5 نسلوں کے بعد سے وہ نکل رہے ہیں، تو بنی اسرائیل نے اتنے جلدی رشد، اتنے ظلم و ستم میں اور اتنے مشکلات کے اندر وہ کیسے اتنی تعداد بن گئے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے پاس ایک عقلانی اور بہت ہی معقول روایت بھی موجود ہے جو اس کا لشکر کی تعداد فقط 12,000 تک بتا دیتی ہے. اسی طرح مثلا ہماری تاریخ عاشورہ میں آپ دیکھیں کہ عام جو لوگوں کی روایات ہیں، مثلا 9 لاکھ کا لشکر، کوئی کہتا ہے 1 لاکھ کو جو ہے، کوئی کہتا ہے 7 لاکھ، اور اس طرح مثلا عوامی روایات چلتی رہتی ہیں. لیکن معقول روایات جو ہے وہ 12,000 سے 30,000 تک کے درمیان مثلا بنتی ہے. اچھا، یہ تو ابن خلدون نے جو ہے وہ بڑی بنیادی باتیں کی ہیں، اور ایک تاریخ نگار یا مورخ کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں پہ توجہ دے. آیا اس سے یہ تو تصور ذہن میں جنم نہیں لیتا کہ تاریخ جو ہے وہ افسانوں کا پلندہ ہے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، جب تک اگر دیکھیں تاریخ میں اور افسانے میں ایک تو بنیادی فرق ہے کہ افسانے میں زمان اور مکان نہیں ہوتا. افسانے میں افسانہ ہوتا ہے، یعنی خیال ہے، اس میں زمین اور زمان کے قلابے. اتفاقاً ابن خلدون نے اس پہ بھی بہت زور دیا ہے کہ مثلا جو بھی بادشاہ جو خیالی ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے زمانے میں افسانے گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا یمن کا ایک بہت بڑی تہذیب گزری ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. تو اس میں ایک قوم ہے تبابع یمن، جس کا ابن خلدون بھی ذکر کرتا ہے. تو وہ کبھی ان کے افسانوں میں یہ بات ہے کہ وہ کبھی افریقہ میں لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مثلا افریقہ میں جو بربر کا نام ہے وہ بھی ہم نے ان کو دیا ہے. کبھی جو ہے وہ چین اور ترک سے لڑ رہے ہیں، جبکہ درمیان میں بڑی بڑی یہاں پہ امپائرز ہیں. مثلا ایران کی امپائر ہے، ادھر سے روم ہے، ادھر شام میں کنعانی لوگ ہیں. بہت بڑی بڑی امپائرز کو چھوڑ کے وہ افسانہ ہے نا، خیال ہے، وہ بیٹھ کے گھڑ رہے ہیں، جبکہ انہیں نہیں پتا کہ درمیان میں ایران سے بھی تو لڑنا پڑے گا، جبکہ کوئی جنگ نہیں ہے ایرانیوں کے ساتھ تبابع یمن کی. اسی طرح رومیوں کے ساتھ انہوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی، لیکن وہ اپنے خیالوں میں ان کو گھڑتے چلے جا رہے ہیں اور گھڑتے چلے جا رہے ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ تاریخ میں بہت سے ایسے پیرامیٹر ہیں جن کی طرف توجہ ضروری ہوتی ہے. مثلا ایک پیرامیٹر جغرافیہ ہے، یعنی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس زمانے میں یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ ان جغرافیائی فیکٹس کے ساتھ بالکل سازگار ہے. اگر یہ اس کے ساتھ میل نہیں کھا رہا تو قطعاً اس میں شک کرنا پڑے گا. اسی طرح مثلا ابن خلدون نے اور بھی فیکٹر گنوائے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں. یہی جو درباری تاریخ ہے، مثلا ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی دربار ہمیشہ اپنے خوشنودی کے لیے اپنے دشمن کو بھی خراب کرتا ہے. مثلا یہی جو بنی عباس اور فاطمیوں کی جو کلیش تھی، اس وجہ سے انہوں نے ایک بالکل باقاعدہ جو ہے انہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور انہیں عبیدیون کے نام سے جو ہے وہ مشہور کرا دیا.
کہا کہ یا یہ کہا تو کہ ان کا جو ہے نا سادات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ عبیدی ہیں، یہ غلام کی اولاد ہیں، اور ان کا کوئی جو ہے اصل نسب ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اس زمانے میں مشروعیت، جو سیاسی طور پر کسی کو مشروعیت چاہیے ہوتی تھی، کسی کو اپنا جواز پیش کرنا تھا اقتدار کا، اس کے لیے نسب اتھینٹک نسب تھا. نسب کے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں تھے. نظریہ عصبیت بھی یہی ہے نا کہ ہاں وہ آپ کو نظریہ جوڑتا ہے. ہاں جوڑتا ہے. اور اس زمانے میں جوڑنے والی، جو مسلمانوں کے جوڑنے والی واحد چیز قریش سے جب چلی بات، اور وہ سارا قبائلی سسٹم قریش کے گرد گھومتا تھا، اور قریش کے بعد یہ آ گیا، پہلے بنی امیہ میں رہا، پھر بنی عباس میں، اور ادھر سے فاطمیون اور حسنیون اور یہ سارا جو تھا. تو اس میں وہ آ کر بتاتا ہے کہ یہ نسب میں جو تشکیک ہے یہ سارا غلط پروپیگنڈا ہے، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جبکہ آپ اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مورخین جن کے پاس یہ والی کرٹیسزم نہیں ہے، جن کے پاس وہ ذہن نہیں ہے جو تنقیدی مزاج ہوتا ہے، وہ اسی پروپیگنڈے کے اوپر چل رہے ہیں، اور وہ ان جو فاطمیون ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بالکل پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یعنی تاریخ کے نام پہ جو کچھ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، فرض کیا کہ مثلا ہم کسی بھی تاریخ کا ابن خلدون کے تاریخی واقعات کو جانچنے کی روشنی میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی تاریخ کے نام پہ لکھا گیا، اگر ہم ان اصولوں کو جو ابن خلدون نے بیان کیے ہیں ان کو سامنے رکھیں تو ہم حقائق تک پہنچ سکتے ہیں. جیسے مثلا آپ نے جغرافیہ کی مثال دی، ٹھیک ہے، یمنی ہے درمیان، ان کو جغرافیہ کا پتہ ہی نہیں ہے، لکھنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اگر وہ فرض کیا کیا نام ہے ایران کے ساتھ آ کے لڑ رہا ہے، چین کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو درمیان میں کون کون سے ملک ہیں ان کا اصل ذکر ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ پہلے لڑے گا، اگر ان پہ فتح حاصل کی تو اس کے بعد وہاں پہ پہنچے، وہاں نوبت آئے گی. جغرافیہ ہے، اس کے بعد بہت یعنی مطلب بنیادی نقطہ جو ہے ہماری گفتگو کا وہ یہی ہے کہ ان یہ جو اصول ہیں ابن خلدون کے، ان کو اگر مد نظر آپ رکھیں گے تو آپ جانچ کر سکتے ہیں کہ فلاں واقعہ جو ہے اس میں کون سی بات غلط ہے، کون سی ٹھیک ہے. در حقیقت ابن خلدون کی جو نظر ہے وہ تحلیل کے اوپر ہے. یعنی آپ نے تاریخ کو محض نقل سے نہیں دیکھنا، بلکہ آپ کی جو تحلیل ہے آپ کو کہاں تک پہنچا رہی ہے. آپ تجزیاتی انداز میں جائزہ لیں کہ ان مثلا اگر کوئی فیکٹ آ رہا ہے، کوئی تاریخی طور پہ واقعہ آ رہا ہے، اس کے پیچھے مثلا یہی جو بنی امیہ اور بنی عباس بنی ہاشم ہے. اب ایک کچھ دشمنیاں جو ذاتی ہیں، ٹھیک ہے، ذاتی سے مراد وہ جنگیں جو لڑی گئیں یا وہ مسائل جو پیش آئے، اختلافات ہیں، کچھ اس کے پیچھے افسانے ہیں. مثلا کہا جاتا ہے جی ان کے سر ملے ہوئے تھے اور درمیان میں تلوار سے انہیں کاٹا گیا، اور اب جب تلوار درمیان میں آ ہی گئی تو یہ تلوار ہمیشہ رہے گی. بہت سے عوامی لوگ اسی کو قبول کر لیتے ہیں کہ یہی سوچتے نہیں کہ جب کاٹا گیا تو اب اس کا تعلق کیا بنے گا. آج بھی بہت سے آپریشن ہو رہے ہیں تو کاٹا جاتا ہے بچوں کو، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یا مثلا جس چیز کے اوپر ہمیں ابن خلدون توجہ دلاتا ہے وہ مبالغات ہیں. کیونکہ انسان مبالغے سے بہت مزہ لیتا ہے. جو چیز زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کی جائے، تعریفیں کی جائیں مبالغے میں، یا کسی کی مذمت میں مبالغہ کیا جائے تو انسانی مزاج ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی یہ مبالغات حقیقی نہیں ہیں، ان کے اوپر بڑا. میں خود ذاتی آبزرویشن بتاؤں آپ کو کہ میں مسعودی کا جب بھی مطالعہ کرتا ہوں، جو مروج الذہب جس نے لکھی ہے، بڑا اچھا مورخ ہے. اس نے اخبار الزمان بھی لکھی جو ہم تک نہیں پہنچی، کیونکہ پرانے زمانے میں مورخ گھر بیٹھ کے مورخ نہیں تھے، وہ پوری دنیا اور سیاحت کرتے تھے اور چلتے پھرتے مورخ تھے اور نزدیک سے چیزوں کو آبزرو کرتے تھے. مسعودی ان لوگوں میں سے ہے اور وہ جاتا ہے، اس نے اپنے سفر کا بھی ذکر کیا ہے. لیکن ایک چیز اس کی تاریخ میں ہے کہ وہ مبالغوں کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتا ہے، یعنی مبالغے کرتا ہے، خصوصاً اعداد و شمار میں. مثلا صفین میں اس نے ہزاروں کی تعداد میں مثلا کشتے لکھ دیے، یا اس طرح باقی جنگوں میں بھی اس کے کشتے. تو بہت سے جو تنقیدی مورخین ہیں وہ نہیں مانتے کہ اتنے زیادہ کشتے جنگوں میں ہوئے. تو ہم اگر اسلامی تاریخ بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ان مبالغوں کے اوپر توجہ، یعنی آپ جب تاریخی مطالعہ کر رہے ہیں تو ان چیزوں پہ آپ کو جو ہے نا ہر صورت توجہ دینی ہوگی. اچھا، میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ ابن خلدون نے جو ہے وہ راویوں کو تو آ کے تقریباً نفی کر دیا نا کہ بھائی آپ نے راوی پہ جو ہے نا نہیں جانا، آپ نے اصل واقعہ کو پرکھنا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو محدثین تاریخ کے مخالف ہیں، وہ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ان کی جو روایتی وہ
ان کا مقام تھا یا ان کی اہمیت تھی، اس کو بھی تقریباً نقصان ہاں پہنچتا ہے اگرچہ اس یہ سے۔ بات بھی ہے کہ مثلاً خود ابن خلدون ایسا آدمی ہے کہ محدثین کے جو امیر المومنین کہلاتے ہیں فی الحدیث، مشہور ان کا لفظ ہے امیر المومنین فی الحدیث، ابن حجر، امام ابن حجر اسقلانی. میں نے دیکھا ان کے مقدمے کی کتاب کے پیچھے جو ہے چھپا ہوا تھا ایک اجازہ، خود ابن خلدون سے وہ اجازہ لے رہا ہے. یعنی شخصیت کے اعتبار سے تاریخ میں جیسے تبری ہے، بہت بڑی اب شخصیت کے اعتبار سے ایک بڑی جامع شخصیت ہے جہان اسلام کی. اب علامہ اقبال کو دیکھیں، اس نے چند ایک مجتہدوں کا نام لیا ہے جو مستقل ہیں، اس میں تبری کا وہ مذہب فقہی علیحدہ سے ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ مقلد نہیں تھے. تو تاریخ میں یہ شخصیات بڑی بڑی شخصیات ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تدریجاً تاریخ کی طرف توجہ کم ہوتی جاتی ہے. اور سخاوی آ کے اتنا بھی لکھ دیتا ہے، وہ پوری ایک کتاب ہے، اس کے اوپر اگر کبھی ہوا تو ہم گفتگو بھی کریں گے. وہ تاریخ کے مذمت کرنے والوں کی ایک پوری وہ بناتا ہے، اور وہ کتاب لکھتا ہے کہ جو تاریخ کی مذمت کرتے ہیں میں ان کا نقد پیش کر رہا ہوں. تو آپ کی بات بھی میں بھی وزن ہے کہ کیونکہ پورا حدیث کا جو انحصار ہے وہ راوی کے اوپر ہے، تو تاریخ میں یہ انحصار تقریباً برعکس ہو جاتا ہے. اس لیے کہ تاریخ کا جو محور ہے وہ کسی شخصیت کے منہ سے نکلی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک واقعیت ہے جو واقع ہوئی ہے. اس کو سارے حقائق کو سامنے رکھ کے آپ نے اس کو دیکھا. اور اسی وجہ سے ہم ماوراء تاریخ اور تاریخ کی اصطلاح بھی دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں وہ چیزیں آ سکتی ہیں جو معجزہ نہیں ہے، یعنی ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جو واقع ہوئی ہیں. ہاں مثلا معجزات، اب ابن خلدون نے ایک بات کی ہے، وہ بھی یہیں پہ کر دوں کہ وہ کہتا ہے کہ مثلا ایسی چیزیں جو طبیعت حال سے نہیں ملتی، جو طبائع سے نہیں ملتی. مثلا سکندر کے بارے میں لکھا کہ وہ جب سکندر مقدونی جب بنا رہا تھا سکندریہ شہر، تو وہاں پہ کوئی روحیں تھیں اور وہ اس جگہ کو گھیرے ہوئے تھی اور نہیں بنانے دے رہی تھی. لوگوں سے پوچھا کہ یہ کہاں پہ ہیں، کہتے ہیں دریا میں رہتی ہیں. تو بھائی اب کیا رائے حل ہے؟ کہا میرے لیے ایک صندوق بنائے، اور وہ صندوق جو ہے شیشے کا ہونا چاہیے تاکہ میں روح کو صاف دیکھ سکوں، اور پھر جو ہے نا میں اس شیشے کے صندوق میں بیٹھ کے انہیں دیکھوں گا. اور وہ اس نے دیکھا اور جا کے باہر آ گیا، اور اس نے ان کے مجسمے بنائے، اور مجسمے اس نے شہر میں نصب کر دیے اور روحیں بھاگ گئیں. وہ کہتا ہے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں شیشے کا صندوق ہے، اور اس کو جب بھی اس کو جو کور کریں گے جس میں پانی نہیں جا رہا، اس میں سانس کیسے لے گا؟ جو یہ داستان بنا رہا اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ آکسیجن بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور انسان کی سانس بھی ضروری ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کو ان واقعیتوں سے جو زمانے میں گزر رہی ہیں ان سے سروکار ہے، اس لیے وہ ان کو پرکھتا ہے، عقل پہ پرکھتا ہے، معیارات اجتماعی پہ پرکھتا ہے، عادات و رسوم پہ پرکھتا ہے. یعنی ایک معاشرے میں ایک چیز رسم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب ایک معاشرے میں مثلا رسم ہی نہ ہو کہ یہ چیز یہ کام جو ہے ہو رہا ہے وہاں، آپ اپنے معاشرے کی رسم کو وہاں پہ فٹ کر دیں تو یہ نہیں ہو سکتا. اب ہم وائنڈ اپ کی طرف چلیں تو آئیڈیالوجی کے حوالے سے کیا ابن خلدون نے کوئی اصول یا کوئی ایسا معیار دیا ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے وہ لوگ جو ایک خاص نظریے کو لے کے، اور ان کا یعنی کوشش پوری یہی ہوتی ہے کہ اس کو ثابت کریں اور مخالف کے نظریے کو یا اس کے جو بھی خیال ہے اس کو باطل ثابت کریں؟ اس حوالے سے ابن خلدون جو ہے بالکل وہ اس سے غافل کیسے رہ سکتا ہے؟ بالکل وہ کہتا ہے کہ تاریخ میں ایک اہم عنصر جو خرابی کی طرف لے جاتا ہے، واقعیات کو انحراف کی طرف موڑتا ہے، وہ یہی آراء اور عقائد ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جس چیز کی طرف ذاتاً تمایل رکھتا ہے اس کی وجہ سے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے خلاف کوئی چیز سننا پسند نہیں کرتا. علی علیہ السلام سے منقول بھی ایک مشہور کلام ہے کہ فرمایا حب الشیء یومی و یسم، یا شاید محاورہ ہو، اب مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے. تو یہ ایک منقول بات ہے کہ حب الشیء یومی و یسم، انسان کو کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. ابن خلدون اس چیز کی طرف متوجہ ہے، اور وہ کہتا ہے انسان جو مورخ ہے اسے ایک حالت اعتدال،
آج بھی جو جدید مورخین ہیں اس کے اوپر بہت زور دیتے ہیں کہ انسان بے طرف رہے، اگرچہ مجموعی طور پہ اتنا بے طرف انسان نہیں رہ سکتا، ناممکن سی چیز ہے، لیکن ظاہر یہ ذاتی ہے اس کے ہاں ذاتی چیزیں ہوتی رجحانات ضروری ہیں، ہیں۔ ہوتے ہیں، یعنی مجبوری ہے، لیکن یہ ہے کہ ان رجحانات کی سطح کیا ہے، یہ اہم ہے۔ ایک آدمی ہے جو بالکل چھوٹے مائنڈ ذہن کا ہے، بالکل ایک بونڈ مائنڈڈ، اور مطلب ہے اس کی سوچ بالکل اپنے اس خاص فرقے سے آگے گئی ہی نہیں، احسن، تو ایسا آدمی مورخ بنے گا تو وہ ہر چیز کو اسی پیرامیٹر میں دیکھے، اسی پیرائے میں دیکھے گا اور اسی تناظر میں دیکھے گا، اور اس اور کی کوشش یہ ہوگی کہ مخالف کے جو ہے نا اس کو ہاں میں نے تخریب کرنی ہے تخریب یا کرنی اس کو ہے، خراب کرنا ہے۔ تو اس طرح کے جو تاریخ ہے اس کا کم ترین اعتبار ہو جائے گا، یعنی اعتبار کے حساب سے، یعنی اس کے جو ارزش علمی ہے وہ بالکل نچلے لیول پہ آ جائے گی، یعنی ہمیں آئیڈیالوجیکل جو تاریخیں ہیں، یعنی جس میں یہ عنصر زیادہ ملے گا، ہم ان کو بالکل نچلی سطح پہ دیکھتے ہیں، جبکہ برعکس جو تاریخیں واقعیات پہ ناظر ہیں، جو تاریخیں ہمیں نظر آئے گا، جس طرح تبری کے بارے میں معروف ہے، اگرچہ تبری کے بھی کوئی اپنے خطوط کرمز یا ریڈ لائنز ہیں، بالکل، لیکن وہ ریڈ لائن بہت کم ہے دوسروں مثلا بعض مورخین کی نسبت۔ وہ ریڈ لائن مثلا بعض جگہوں پہ جہاں پہ کسی ایسی شخصیت کی جس کی توہین نہیں ہونی چاہیے توہین ہو رہی ہے، ظاہر ہے ہم اس جگہوں کو خود ہم ڈیٹیکٹ کریں گے، بھائی یہاں پہ اس نے یہ کام کیا ہے، لیکن اس کی ریڈ لائن بہت کم ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جس کے ہر دوسرے جگہ پہ ریڈ لائن ہے، تو یقیناً وہ اس کی تاریخ جو ہے ایک ملغمہ ہوگی اس کے اپنے عقائد کا، اور وہ تاریخ کا استعمال ایسے ہی۔ میرا خیال ہمیں اب وائنڈ اپ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے یہ نتیجہ لیا کہ ابن خلدون راوی کے اوپر اعتماد کو ایک بہترین مورخ کے لیے کافی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو روایت کو دیکھنا ہوگا، اور وہ جو روایت کی گئی ہے اور وہ جو تاریخ بیان ہوئی ہے اس کے کیا عقلانی اور عقلائی اور سماجی پس منظر ہے، اور کیا پیرامیٹر اور معیارات ہیں جس کے ذریعے اس کی حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو تاریخ در حقیقت انسان کے سرگزشت کی وہ حقیقت ہے جس تک مورخ نے ہمیں پہنچانا ہوتا ہے، اور اس کے لیے راوی کے اوپر اعتماد کسی بھی صورت میں کافی نہیں ہے۔ یہ وہ خلاصہ ہے جس پر ہم آج کی گفتگو میں پہنچے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔